بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں ہم تیسری اور آخری دفعہ شادیوں کے بارے میں بات کریں گے اور خاص طور پہ مردوں پر فوکس کریں گے کہ شادی میں خاوند کا رول کیا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، اسلام میں خاوند کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس نے بیوی کے ساتھ مل کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ گھر سے باہر جا کے نوکری بھی کرنا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے۔ لیکن پاکستان میں خاص طور پہ مردوں کے اوپر اس سے بھی زیادہ بوجھ ہے کیونکہ ان کے اوپر سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے فوراً بعد بیوی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کو شادی سے پہلے ہی یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جیسے بیوی آئے گی گھر میں، اس کو کمانڈ کرنا، اس کو انسٹرکٹ کرنا، زبردستی اس سے کام لینا، یہ بہت ضروری ہے اور یہ مرد کی نشانی ہے۔ اور اگر اس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی، وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتی کیونکہ اس کی اپنی خاص پرسنالٹی ہے، تو سوسائٹی کے نظر میں وہ خاوند ناکام ہو گیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی کو کنٹرول ہی نہیں کر سکا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں مردوں کے اوپر ماں باپ کا بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ پہلے سے ہی اپنے بیٹوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ جب اس کی شادی ہوگی اور وہ گھر میں بیوی لے کر آئے گا تو بیوی نے ان کی عزت ان کی مرضی کے مطابق کرنی ہے۔ اگر بیوی نے ان کی مرضی کے مطابق عزت نہ کی تو ماں باپ تمام غصہ اپنے بیٹے پر نکالتے ہیں، اس کے اوپر مزید پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر اپنا غصہ بیوی پر نکالتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں اور اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنے کی کوشش میں خاوند تمام غصہ بیوی پر نکالتا ہے، اس کو طلاق کی دھمکیاں بھی دیتا ہے اور اسی طرح ایموشنل اور فزیکل ابیوز بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حدیث میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے بنی ہے اور وہ بھی پسلی کا ٹیڑھا حصہ، اسی لیے عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مرد کے اندر بھی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ اس کی اپنی نیچر، کچھ اس کی اپنی عادات ہوتے ہیں، اسی طرح ہر عورت کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، ایک اپنی نیچر ہے، اپنی عادات ہے، اپنی اس کی پسند ناپسند ہے اور یہ اس کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاوند نے بیوی کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی پرسنالٹی کو، اس کے عادات کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ جیسے آپ ایک ٹیڑھی چیز کو سیدھا نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ ایک عورت کی پرسنالٹی کو بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ بدلنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گی، مینٹل ہیلتھ اس کی بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو خاوندوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اس حدیث کے ذریعے کہ یہ مت سوچے کہ اگر آپ نے بیوی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ سے زیادہ پیار محبت کرے گی، آپ کی زیادہ وہ عزت کرے گی یا وہ زیادہ خوش رہے گی۔ الٹا وہ آپ سے نفرت کرے گی، وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے گی اور اس کے دل میں اپنے خاوند کے لیے عزت اور پیار نہیں ہوگا۔ بلکہ بیوی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر چیز سے محبت کرو، اس کی پرسنالٹی، عادات، اس کی پسند ناپسند، تمام چیزوں کو قبول بھی کرو اور تمام چیزوں سے محبت کرو۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، محبت کا مطلب رومانس نہیں ہے، محبت کا مطلب ہے قربانی دینا۔ تو جو خاوند اپنی بیوی سے واقعی محبت کرتا ہے، وہ قربانی یہ دے گا کہ بجائے اس کے کہ وہ بیوی کو کنٹرول کرے، اس کی عادات اور اس کی نیچر کو کنٹرول کرے اور بدلنے کی کوشش کرے، وہ الٹا اس کی عادات اور اس کی پرسنالٹی سے محبت کرے گا اور اس کو قبول کرے گا۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اسلام میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ خاوند کا درجہ زیادہ ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا خاوند اپنی بیوی سے کوئی کام نہیں لے سکتا، اس کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتا، اس کو کسی قسم کی ہدایت نہیں دے سکتا؟ وہ بالکل کر سکتا ہے، لیکن فرمائش کرنا اور کنٹرول کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرمائش آپ اس انسان سے کرتے ہو جس کی آپ عزت کرتے ہو، کنٹرول آپ اس انسان کو کرنے کی کوشش کرتے ہو جس کی آپ دل میں عزت نہیں کرتے۔ اسلام میں خاوندوں کو سمجھایا گیا ہے کہ بیویوں سے فرمائش ضرور کرو، ان کو ہدایت دینے کی بھی کوشش کرو اگر وہ کسی بات پر غلط ہیں، لیکن کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بلکہ قرآن میں صرف ایک وقت ہے جب خاوند واقعی اپنی بیوی کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہ تب ہے اگر بیوی کوئی حرام کام کر رہی ہو۔ اس کو زبردستی روکنا خاوند کا اس وقت فرض ہے، تب وہ کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب بات رہ گئی پریشر کے بارے میں۔ جو مرد کے اوپر پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کی طرف سے اور ماں باپ کی طرف سے،
اس کے بارے میں وہ کیا کر سکتا ہے۔ مردوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماں اور بیوی کے بیچ میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر ماں کے کچھ حقوق ہیں تو بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور دونوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، اگر ایک مرد بیوی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کی ماں اس کے خلاف ہو جاتی ہے، وہ اس کو جہنم کی دھمکیاں دیتی ہے، وہ اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب اس کی آخرت برباد ہو گئی ہے، اللہ کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا، اور پھر وہ اس ٹینشن میں آ کے کہ اس کی آخرت برباد ہو گئی ہے، وہ تمام غصہ بیوی پر نکالتا ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ اگر اللہ نے ماؤں کو درجہ دیا ہے اور ان کو کچھ حقوق دیے ہیں تو اللہ نے بیویوں کو بھی حقوق دیے ہیں، اور دونوں کو ان کے حقوق ملنا بہت ضروری ہے۔ جو انسان خالی ماں کے حقوق پورے کرے گا اور بیوی کے نہیں، وہ قیامت کے روز یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور جو انسان ہمیشہ بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے اور ماں کے نہیں، وہ بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ قیامت کے روز اللہ اسے خوش ہوگا۔ تو ان دونوں کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہ مردوں کے لیے خاص طور پہ پاکستان میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر میاں یا بیوی دونوں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوں کہ شادی میں کچھ بہتری آئے، اور ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ شادی میں بہتری نہیں آ رہی، تو شادی کو ختم کرنا گناہ نہیں ہے۔ طلاق ہو جانے کا یہ نہیں مطلب کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب اللہ کا عذاب آئے گا، اب اللہ ان کی زندگی میں کبھی بھی خوشی یا برکت نہیں ڈالے گا، اور نہ ہی یہ ماں باپ کے لیے بےزتی کا مقام ہے۔ اگر طلاق اتنی ہی بری چیز ہوتی تو حضرت زینب اور زید بن حارث کی طلاق نہ ہوتی۔ وہ دونوں بہت شاندار انسان تھے، لیکن دونوں کی کوشش کے باوجود شادی ان کی نہیں چل سکی۔ تو پھر طلاق کے بعد ان کی زندگی میں کیا ہوا؟ کیا ان کی زندگی ختم ہو گئی؟ کیا ان کو دوبارہ خوشیاں نہیں ملی؟ دونوں کو بہت خوشیاں ملی، دونوں کی زندگی میں برکت پڑی، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت چیزوں سے نوازا، کیونکہ طلاق گناہ نہیں ہے، طلاق ایک بری چیز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھے، چاہے وہ خامد ہے چاہے وہ بیوی ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے حقوق کے لڑنے کے لیے کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سوائے خدا کے۔ ذکر کریں، دعا مانگیں، اللہ کی ہدایت مانگیں، اللہ کی مدد مانگیں، اور پھر وہی کرے جو آپ کا دل آپ کو کہتا ہے۔ السلام علیکم۔